کیا نتیجہ ہے؟ کیا بات ہے آپ لوگوں کے اور ہمارے اندر؟ آج جو قوم سب سے آگے رہا کرتی تھی، جب بات کسی کی مدد کی آتی تھی، کسی کی عزت بچانے کی آتی تھی، کسی کا خیال کرنے کی بات آتی تھی، کسی کی ہمدردی کو بانٹنے کا جب وقت آتا تھا، کسی غریب کا خیال کا وقت آتا تھا، کسی کی عزت کی حفاظت کی بات آتی تھی، تو سب سے پہلے جو قوم اور جو مذہب آگے رہا کرتا تھا، اسی مذہب کے ماننے والے کو مسلمان کہا جاتا تھا۔ ہر جگہ مسلمان سامنے آتا تھا اچھے کام کرنے کے لیے۔ مگر آج ہم نے اور آپ نے آہستہ آہستہ دنیا کی چکر میں پڑ کر دین کو، قرآن کو، حدیث کو اس قدر بھولا بیٹھے ہیں کہ ہم صرف ایک نام کے مسلمان رہ گئے ہیں۔ کام کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہمارا تعلق اسلام سے کوسوں دور بھی نظر نہیں آتا ہے، نہ چہرے کے اعتبار سے، نہ لباس کے اعتبار سے، نہ کلچر کے اعتبار سے، نہ اخلاق کے اعتبار سے، نہ کیریکٹر کے اعتبار سے، نہ کردار کے اعتبار سے، نہ نیچر کے اعتبار سے، نہ تہذیب کے اعتبار سے، نہ سماج کے اعتبار سے، نہ کام کے اعتبار سے، کسی اعتبار سے بھی ہمارا تعلق مسلمان جیسا ہے چنیں آج۔ بس ہمارا مسلمان ایک کام رہ گیا ہے کہ بس ایک دوسرے کے پیچھے پڑتے رہو، ایک دوسرے کو دیکھ کر جلتے رہو، ایک دوسرے کو دیکھ کر روتے رہو۔ مگر کوئی انسان اس کا یہ خیال نہیں کرتا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا مسلمان ہے، یہ میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے، جس قرآن کی تلاوت میں کرتا ہوں، جس کلمے پر ایمان میں لے کر آیا، اسی کلمے پر ایمان یہی لانے والا، یہی تو میرا بھائی ہے، جس کے بارے میں میرے پیغمبر نے فرمایا میری امت ایک جسم کی طرح ہے، ایک جسم کے اندر جس کو بھی چوٹ لگ جائے اس کا احساس پورے جسم کو ہونا چاہیے۔ یہ وہ امت ہے، میرے آقا نے فرمایا میری امت ایک جسم کی طرح ہے، جس کا درد کا احساس ساری قوم کو ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے اسی پیغمبر کے کلمہ پڑھنے والے ہیں جس پیغمبر اعظم نے 1450 سال پہلے تعلیم فرمائی ہے۔ آقا فرماتے وہ مسلمان نہیں جو پیٹ بھر کر کھاتا رہے اور اس کا پڑوسی مسلمان بھائی بھوکا سوتا رہے۔ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ آج ہم نے اسی اسلام کی تعلیمات کو ہم بھلا دیے ہیں۔ ہم نے میڈیا کی تعلیم اپنا لیا۔ سوشل میڈیا پہ اگر کوئی ایک جانور کی طرح اگر کوئی ایک 5 منٹ کا شارٹ ویڈیو بنا کر اپلوڈ کرتا ہے، ہم اس کو اپنا اچھا آئیڈل مانتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ایک بات یاد رکھیے، آج سے 100 سال پہلے امریکہ کی سرزمین پر ایک سائنٹسٹ پیدا ہوا تھا، ڈاکٹر مائیکل ہارٹ، جس نے ایک کتاب لکھی تھی۔ وہ کتاب 40 سال تک اس نے مسلسل کیا تھا، 40 سال پہ ایک کتاب کو لکھنے میں 40 سال لگ گئے۔ 40 سال پہ بڑے بڑے دنیا کی جو بڑے بڑے مہان ہستیاں ہیں سب کو اس نے ریسرچ کیا، اس کا بایو ڈاٹا پڑھا، اس کے بارے میں غور و فکر کیا کہ کون انسان کی ہستی کیسا ہے، دنیا والوں کے لیے آئیڈل کس کو بانا جائے، کس کے لیے کیا کیا جائے۔ جب اس نے سب لکھا تو اس میں لکھنے کے بعد کتاب کا جب نام لکھنا چاہا تو اس نے کتاب کا نام لکھا پوری دنیا پہ 100 مہان ہستیاں۔ اس کتاب کے اندر 40 سال تک جس نے کتاب لکھا تھا، اس کتاب کے اندر اس نے 100 بڑے بڑے آدمی، 100 بڑے بڑے مہان آدمی کا نام لکھا کہ ان آدمیوں کو اپنا آئیڈل ماننے سے ہم دنیا پہ آسانی کے ساتھ زندگی گزار سکتے۔ جب اس کی کتاب جب لائی گئی لائبریری میڈیا کے سامنے اور اس کو پوچھا گیا یہ تو بتاؤ اس کتاب کے چیپٹر میں سب سے پہلے کس کا نام لکھا ہے؟ وہ امریکہ کا سائنٹسٹ اپنے مذہب کے اعتبار میں، اپنے کاسٹ کے اعتبار پہ وہ عیسائی تھا، وہ کرسچن تھا، مگر اس نے اپنے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کا نام نہیں لکھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں حضرت مریم کا نام نہیں لکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام نہیں لکھا، ہمارے پہلے پیغمبر پہلے باپ حضرت آدم کا نام نہیں لکھا۔ ان تمام 100 مہان ہستیوں پہ ایک غیر مذہب نے جو سب سے بڑی عظیم ہستی کا نام لکھا تھا، وہ ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا۔ وہ ہمارے نبی کا نام اس نے لکھا اور اس نے نام لکھنے کے بعد کہا کہ لوگوں، ایک ایسے عظیم ہستی
जिसने गरीबों का ख्याल किया, यतीमों का ख्याल किया, बच्चों का ख्याल किया, बेवा औरतों का ख्याल किया, सबने ख्याल किया, अपने तो अपने दुश्मनों का भी ख्याल किया, वो कोई और नहीं है। अगर सारी दुनिया पे अजीम महान कोई इंसान है, कोई महान हस्ती अगर कोई है, कोई बड़ा आदमी अगर है, कोई मसीहा अगर दुनिया पे है, वो पैगंबर के, वो इस्लाम के पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात गिरामी है। अब अगर आपने इस वाक्य को, इस चैप्टर को सुन लिया है, तो मेरी बातें आप आसानी के साथ आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा माशाअल्लाह। पहले एक फार्मूला समझे। आज पहली चीज जो मैंने आपके सामने बयान किया, हम मुसलमान सिर्फ नाम के एतबार से मुसलमान रह गए हैं। काम हमारा मस्जिद वीरान, किताब बोले तो मालूम नहीं, कलमा बोले तो मालूम नहीं, सुन्नत बोले तो मालूम नहीं, नबी की सीरत बोले तो मालूम नहीं, शरीयत किसे कहा जाता है पता नहीं, क्या जायज है क्या नाजायज है पता नहीं, माँ बाप के साथ कैसा रहना चाहिए पता नहीं, बीवी बच्चों के साथ किस तरह जिंदगी बसर करना चाहिए पता नहीं, अपने पड़ोसी के साथ क्या करना चाहिए पता नहीं। बस एक हमने एक जानवर की तरह जिंदगी गुजारी। सुबह हुआ, खाए पिए, बाहर निकले, कारोबार किए, इसको धोखा दिए, इसको धोखा दिए, इसको जाल में फंसाए, दो बातें बताए, बस जागे सोए खाए पिए, बस जिंदगी गुजर गई। भाई आप पे और जानवर में क्या फर्क है? जानवर भी तो इसी तरह जिंदगी गुजारा करता है। आप मुसलमान हो, क्या आपके ऊपर 5 वक्तों की नमाज फर्ज नहीं है? आप मुसलमान हो, क्या आपको कुरान पढ़ने का जज्बा आपके पास नहीं है? आप मुसलमान हैं, आपके लिए क्या तिलावत नहीं है? आप मुसलमान हैं, क्या नबी की सुन्नतें आपको सीखने की जरूरत नहीं है? और आज जो हम सारी दुनिया पे जो शिकायत करते हैं ना, क्या शिकायत है? एक ही शिकायत, हजरत क्या बोलते हैं लोग, मुसलमाना बड़े दरिंदरा, मुसलमाना मारे जाते हैं। अरे मुसलमानों में पैदा होना, ये मुसलमान होकर ये कहता है और कसूरवार किसी गैरों को ठहराता है। मैं कभी पॉलिटिकल पे, कभी सियासत में, कभी दुनिया की बातों को नहीं, मेरे मुसलमान भाई, हमारी कौम, मैं आपको एक आईना दिखाने के लिए सामने खड़ा हुआ हूं। आपका मर्तबा बहुत बड़ा मर्तबा है, आप मुसलमान हो। मुसलमान जो इज्जत दुनिया पे आपको अल्लाह ने दी है, दुनिया पे वो इज्जत अल्लाह ने किसी को नहीं दी है। इस्लाम के अंदर कोई अमीर गरीब नहीं होता। किसी के यहां जाकर देखिए वीआईपी सेक्शन अलग होता है, सामने बड़ों को बिठाया जाता, पीछे को बड़ा को बिठा दिखाया। मगर यहां देखिए इसी सफ में हमारे शहर के एमएलए साहब बैठे हैं, उसी के बाजू पे एक गरीब बैठा हुआ है। कोई आकर उठाकर नहीं कह सकता गरीब तू पीछे चला जा। इस्लाम के अंदर सबको बराबर का हिसाब देता है। मस्जिद पे जाके देख, कोई ऊंच नीच नहीं है। पैगंबर आजम ऊंच नीच को मिटाने के लिए दुनिया पे आए थे। पैगंबर आजम ने फरमाया अल्लाह की नजर में सबसे बड़ा वही है जिसका ईमान सबसे ज्यादा मजबूत होता है। तुम अपना ईमान मजबूत करो। क्यों नहीं आज रहमतें उतरती है? सुनिएगा मेरी बात, दिल से सुनिएगा। मैं कोई लतीफा सुनाने के लिए, कोई ड्रामा पेश करने के लिए आपके सामने खड़ा नहीं हुआ हूं। थोड़ा कान से सुनिएगा मेरी बातें। हमारे पास क्या नहीं थी? किसी और मजहब के अंदर उनका आइडल नहीं है, उनका मसीहा नहीं है, उनकी किताब नहीं है, उनके औरतों के हुकूक के बारे पे बयान नहीं है। मगर ये मजहब इस्लाम है जहां कुरान है, हदीस है, नबी की जिंदगी है, नबी की सुन्नतें हैं, नबी की सीरत है, सहाबा का इखलाक है। मेरे आका ने ऐलान नबुव्वत से पहले हो, ऐलान नबुव्वत के बाद हो, मेरे आका ने दुनिया पे जो करके दिखाया, कयामत तक ऐसा काम कोई नहीं कर सकता है। कुरान के अंदर जितने फार्मूले, जितने फलसफे कुरान के अंदर है, दुनिया की किसी किताब में नहीं है। मगर आप मुसलमान हो, कभी कुरान पढ़ा है आपने? हम सुबह से लेकर शाम तक तो हमें देखिए मीडिया क्या क्या कहती, दुनिया क्या कहता है, हीरो क्या कहता है, एक्टर क्या कहता है, प्रोफेसर क्या कहता है। अरे ये भी तो सोचो यार, अल्लाह क्या कहता है, कुरान क्या कहता है, हदीस क्या कहता है। हमारे अखलाक के बारे में तुम बात बयान करोगे? मुसलमान कितनी शान वाला आप जानते हैं? मुसलमान के अंदर कितने फलसफे हैं, मुसलमान के अंदर नमाज कितनी बड़ी चीज है, नमाज की एक अहमियत क्या है। हम मुसलमान होकर हम अजान की कदर हम नहीं करते, मुसलमान होकर नमाजी की इज्जत हम नहीं करते, मुसलमान होकर मस्जिद का अदब हम नहीं करते, मुसलमान होकर नमाज को हम इंपॉर्टेंट हम नहीं देते। कुरान के पारे कितने हैं हमें पता नहीं, तो हम क्या होंगे दुनिया पे? हम फिर मारे जाएंगे। की मदद नहीं आती है, हमारे लिए ये नहीं आता है, हमारे लिए वो नहीं आता है। एक बात सुनिए, इस भरे मजमे पे बैठे हैं, 10,000 12,000 15,000 का मजमा होता है। इतने सारे मजमे में शहर के बड़े बड़े लोग भी आज यहां आते हैं। बस एक सवाल मेरी इन लोगों से है,
ہم جو آپ کہتے ہیں انہوں ہمارا خیال کرے نہیں، انہوں ہمیں اسکالرشپ دیے نہیں، انہوں ہمیں فنڈ دیے نہیں، انہوں ہمیں چندہ دیے نہیں. میرے بھائی انہوں چندہ کئی کو دینا بھائی؟ کیا تو ہمارا ہم تیرا خیال نہیں کر سکتے؟ کیا ہمارے پاس مسلمان کی طاقت نہیں ہے؟ ہم کوالیفیکیشن کے اعتبار سے پیچھے ہیں، پیسے کے اعتبار سے پیچھے ہیں، سیاست پولیٹیکل میدان کے اعتبار سے پیچھے ہیں، کاروبار کے اعتبار سے پیچھے ہیں. آج دنیا پہ کوئی کسی کا ساتھ دینے کی ضرورت نہیں ہے. مسلمان سچا مسلمان رہ کر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خیال کرے تو ساری دنیا پہ جو قوم سامنے رہے گی اسی قوم کو مذہب اسلام کہا جائے گا. کیوں دوسرے کے سامنے جا کر بھیک مانگیں گے ہم؟ ہمارے شہر کے اندر کتنے کروڑ پتی لوگ ہیں، بیٹیوں کی شادی پہ 1 کروڑ خرچہ کریں گے، مگر رمضان کا مہینہ آئے گا اپنے مال میں سے زکوٰۃ نہیں نکالیں گے. جی جناب، کوئی ڈانس کے نام پر، کوئی ناچ کے نام پر کسی کے سامنے چندہ کرنے جاؤ، کسی سیاست کے نام پہ چندہ کرنے جاؤ، لاکھوں روپے دیں گے. مسجد کے نام پہ جاؤ، کیا بولتے معلوم پہلے؟ ارے حضرت بیپارہ کا ہے، پر سنیچ میں اسے یہاں دیم اسے وہاں دیم. مسجد کے نام پہ غریب ہو گیا بیچارہ، رمضان کا مہینہ آیا غریب ہو گیا. میں یہ کہتا ہوں سال پہ ہمارے امیر حضرات جو دولت مند ہے اگر اپنے مال میں سے حساب کر کے صرف زکوٰۃ کا پیسہ نکال کر غریبوں کو خیرات کر دے تو سب سے آگے خوشحال رہنے والی قوم مسلمان کی قوم ہوگی. ہم نہیں دیتے. پھر اللہ کیا کرتا معلوم؟ جب اللہ نے دولت دیا آپ نے اچھے کام پہ نہیں لگایا، مسجد پہ نہیں لگایا، مدرسے پہ نہیں لگایا، غریبوں کو نہیں دیا، یتیموں کو نہیں، پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ آپ کے مال کو اللہ برباد کر دیتا ہے. ایک چھوٹی بیماری اللہ نے ڈال دیا، بس ایک رات میں 5 لاکھ ہسپتال پہ چلے گئے. تیرا بیٹا کوئی حادثہ کر دیا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، 10 لاکھ ادھر چلے گئے. کسی لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر چلا گیا، پولیس تھانے پہ گئے، وہاں 10 لاکھ چلے گئے. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں اپنے مال بچانا ہے، اپنی جان بچانا ہے، اپنی عزت بچانا ہے، اپنے مکان بچانا ہے، اپنے محلے کو بچانا ہے تو سب سے پہلے آپ قرآن حدیث کے مطابق عمل کرنے والے بن جائیں. تو مسلمان نہیں، وہ سال پہ دو دن کی نماز پڑھنے آئے گا، نیت کا طریقہ تک ہمیں پتا نہیں، اور ہمیں بولتے مسلمان مارے جاتے. مسلمان مارے نہیں جا رہا ہے، مسلمان کے اندر جو پاپ ہے وہ پاپ دھلے جا رہے ہیں. اس لیے اس سے پہلے ہم اور آپ بدلیں، اللہ سے ڈریں. دنیا والوں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. آج ہمیں سب کا خیال رہتا ہے، اپنا رب کا خیال نہیں رہتا ہے. ہم مسلمان ہیں، ہمارا طریقہ کیسا ہونا چاہیے؟ ہمارے پیغمبر کی زندگی اٹھا کر دیکھا ہے. ہم دنیا پہ اتنے جو آبادی دنیا پہ جو بڑی ہے مسلمانوں کی، کیا دے کر؟ کوئی بارود دے کر، کوئی بم دکھا کر، کوئی لکڑی دکھا کر، کوئی تلوار دکھا کر. آج لوگ الزام لگاتے ہیں نا کہ تلوار کی بات، اسلام تلوار سے نہیں پھیلا ہے، اسلام میرے نبی کے اخلاق سے پھیلا ہے، میرے نبی کے کردار سے پھیلا ہے. کون ہے دنیا پہ میرے نبی جیسا انسان لے کر آؤ جو جانوروں کا بھی خیال کرتے ہیں؟ کون ہے میرے نبی جیسا؟ ایک واقعہ سنیے. میرے آقا ہجرت کے بعد مکہ چھوڑ کر مدینہ سرکار چلے گئے. کیوں مکہ چھوڑ کر گئے؟ کیونکہ مکے والوں نے نبی کو بڑا ستایا، راستے پہ کانٹے بچھائے. جب سرکار نماز پڑھنے جاتے پیٹ کے اوپر جا کر وجری ڈال دیا جاتا، نبی کے گلے پہ رسی ڈال کر کھینچی جاتی، سرکار کے راستے پہ کانٹے بچھائے جاتے. نبی دین کی دعوت دینے کے لیے قوم کے سامنے جا کر پکار کر کہتے ہیں میری قوم ایک اللہ کو مانو، میں ان کا نبی بن کر آیا ہوں، قرآن کی تلاوت کرو، اللہ کو ایک مانو، اللہ کی عبادت کرو، معبودان باطل کی پوجا سے دور رہو. میرے آقا دین کی دعوت دینے جاتے، کوئی پتھر مارتا، کوئی گالی دیتا، اللہ اکبر، وہ پیغمبر ہے. اور قریب اللہ نے فرمایا محبوب اب آپ کا صبر زیادہ ہو گیا، اے میرے محبوب اب مکے کو چھوڑ کر مدینے چلے جاؤ. یہ مکے والے بہت ستانے لگے. میرے سرکار مکے کو چھوڑ کر، سنیے گا دھیان سے سنیے گا، پڑھے لکھے لوگ دھیان سے سنیے گا، میرے آقا مکہ چھوڑ کر کہاں گئے؟ مدینہ گئے. مدینہ جانے کے بعد چند مہینے کے بعد یا چند سال کے بعد ایک قحط سالی پڑی. قحط سالی کہا جاتا ہے کئی سال ہو گئے مگر بارش نہیں ہوئی. بارش جب نہیں ہوئی تو زمین سے اناج کیا اگے گا، فصل کیا اگے گی؟ اب یہاں تک کہ ملک مکہ کے والوں کے لیے کھانا بہت مشکل ہو گیا، پینا مشکل ہو گیا. لوگ کیا کرنے لگے؟ درخت کے پتے توڑ توڑ کر کھانے لگے. بھوک جب ستانے لگی، ایک انسان دوسرے انسان کا منہ دیکھنے لگا. یہاں تک کہ مدینے پہ میرے نبی کے پاس آ کر ایک صحابی
کہتے یا رسول اللہ جو مکے والوں نے آپ کو ستایا تھا وہ مکے والوں کو بدلہ مل گیا ہے۔ میرے نبی نے کہا کیا ہوا؟ آقا سے فرمانے لگے صحابی یا رسول اللہ وہ جو مکے والے آپ کو ستایا تھا، مکے والے آپ کو مکے سے نکالا تھا، اللہ نے ان کی سزا ان کو دے دیا ہے، وہ بھوکے مر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کوئی اگر ہمارے پاس آ کر کہتا مولانا صاحب وہ جو آپ کو گالی دیا تھا نا، وہ جو آپ کا دشمن تھا بھوکا مر رہا ہے، اس کا گھر توڑا جا رہا ہے، ان کی زندگی ختم ہو گئی، مجھے تو بہت خوشی ہوا، بہت اچھا ہوا، مجھے ستائے گا، مجھے ستانے والوں کا حال ایسا ہوگا۔ مگر نہیں، پیغمبر اعظم خوش ہونے کے بجائے نبی پاک کا چہرہ بگڑ جاتا ہے۔ میرے آقا فرماتے کیا کہہ رہے ہو؟ ارے وہ دشمن ہے تو کیا ہوا؟ وہ بھی تو ہماری طرح انسان ہے، وہ بھی تو ہمارے قبیلے کے رہنے والے ہیں، وہ بھی تو میرے شہر کے رہنے والے ہیں۔ اتنا جملہ کہنے کے بعد میرے نبی مدینے والے کو جمع کرتے ہیں۔ بلال نے ندا پکاری، اے لوگوں نبی نے تمہیں بلایا ہے۔ نبی کے کہنے پر سارے صحابہ جمع ہو گئے۔ میرے نبی نے کہا اے میرے صحابہ جنت کمانے کا وقت آ گیا ہے، تمہارے پاس جو مال ہے جمع کرو۔ کوئی اناج لے کر آتا ہے، کوئی چاول لے کر آتا ہے، کوئی گیہوں جو لے کر آتا ہے، کوئی آٹا لے کر آتا ہے، کوئی رقم لے کر آتا ہے، کوئی سونا چاندی لے کر آتا ہے، کوئی دمبا بکرا بکری لے کر آتا ہے۔ یعنی کھانے پینے کے ساز و سامان جتنے تھے سب میرے نبی کی بارگاہ پہ پہنچا دیا۔ میرے نبی کہیں اونٹ کے اوپر ڈال کر مکے والے کو بھیجتے ہیں۔ کس کو؟ جس نے نبی کو گالی دیا نبی اس کے لیے راشن بھیج رہے ہیں، جس نے نبی کو گالی دیا ان کے لیے کھانا بھیج رہے ہیں۔ نبی نے لیٹر لکھا، کہا اے مکے والو کھاؤ پیو اللہ کا شکر کرو۔ کھانے پینے کے بعد اگر اناج کم ہو جائے، راشن ختم ہو جائے، دوبارہ محمد ابن عبداللہ کو لیٹر لکھ کر بھیجنا، پیغمبر اپنے گھر کا راشن نکال کر تمہارے حق میں بھیجا کرے گا۔ حضرات بتاؤ کون ہے جو اپنے دشمنوں کو گلے لگاتا ہے؟ نبی کی سیرت دیکھنا ہے۔ ملک طائف کے میدان پہ میرے آقا گئے، کیا کرنے کے لیے؟ دین کی بات پہنچانے کے لیے گئے۔ میرے نبی نے دین کی دعوت دی، کوئی اٹھ کر گالی دیتا ہے، کوئی اٹھ کر نبی کے چہرے پر تھوک دیا معاذ اللہ، کوئی اٹھ کر نبی کو پتھر برسایا۔ کتنے پتھر برسائے؟ اتنے پتھر برسائے کہ نبی کی پیشانی پھٹ جاتی ہے، اس میں سے خون بہنا نکل جاتا ہے۔ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل جاؤ اور جا کر میرے نبی کی بارگاہ پہ کہنا یا رسول اللہ آپ کے رب نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے یہ جو طائف والے آپ کو گالی دیا، آپ کو مارا، آپ بد دعا کر دے، ان کے حق میں دعائے ہلاکت کر دے۔ یہ جو دو پہاڑ ہے آپس میں ملا دیں گے، سب کے سب ہلاک و برباد ہو جائیں گے، سب کے سب مارے جائیں گے۔ پیغمبر اعظم نے ہاتھ اٹھایا ہے دعا کے لیے۔ لوگ سمجھ رہے کہ نبی بد دعا کریں گے، ہلاکت کی دعا کریں گے، نہ، جب سرکار نے ہاتھ اٹھایا ہے تو میری نبی کی جب زبان کھلتی ہے تو آقا کہتے ہیں اے اللہ میری قوم کو ہدایت نصیب فرما رہا، میری قوم کو ہدایت دینا۔ پتھر مارنے والوں کے حق میں دعا دیتے ہیں۔ مسلمانوں تم اسی پیغمبر کے کلمہ پڑھنے والے ہو، آج تمہارا دل پتھر کیوں بن گیا ہے؟ نبی تو پتھر کھا کر دعا دیا کرتے تھے، دشمنوں کو گلے لگایا کرتے تھے۔ جس نے نبی کو مارا وہ نبی کے سامنے آتا تھا، سرکار کھڑے ہو کر سینے لگا لیا کرتے تھے۔ صحابہ کہتے تھے یا رسول اللہ یہ تو دشمن ہے، اس کو سینے سے لگایا۔ تو میرے نبی فرماتے میرے صحابہ جس کو سینے لگانے والا کوئی نہیں ہوتا اس کو سینے لگانے والا بی بی آمینہ کا لال ہوتا ہے۔ میں اگر اس کو سینے سے نہ لگاؤں گا تو اس کو سینے سے کون لگائے گا؟ یہ تھا ہمارا اخلاق۔ آئیے ایک مدینہ منورہ کی سرزمین ہے، ایک صحابی رسول کی ایک دکان تھی، دکان خوب چل رہی تھی۔ ایک یہودی نے دیکھا ایک صحابی کی دکان خوب چل رہی ہے، ان کی دکان کو گرانے کے لیے ان کی دکان کے سامنے جا کر ایک یہودی نے دکان لگا دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے دنیا والوں، جو ایمان کی بنیاد پر کاروبار کرے گا نا اس کا کاروبار ہمیشہ چلے گا، جو دھوکہ دے کر کاروبار کرے گا چند دن کے لیے وہ تو کاروبار چلے گا چائنا آئٹم کی طرح وائی فائی، مگر کب اس کا ویلیڈیٹی ہو جائے کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ آج ہمارے مسلمان کے اندر وہی ہے، ہمارا مسلمان 2 دن پہ کروڑپتی بن جائیں گے سمجھتا ہے، اب اس کو بننے کے لیے اس کو دھوکہ دو، اس کو نہیں میرے بھائی نہیں۔ ایمانداری کی 1 روپیہ بھی اگر آمدنی ہو جائے، جتنا سکون اللہ تعالیٰ نے حلال روزی کمانے حلال روزی کھانے پہ رکھا ہے اتنا سکون اللہ نے حرام روزی پہ نہیں رکھا ہے۔ اسلام کا فلسفہ ہے، دکان لگائی، یہودی سامنے دکان لگا لیا، مگر کیا ہوا لوگ اسی صحابی رسول کے پاس ہی آتے رہے۔ وہ سامنے جو دکان لگایا آپ صحابی کا دشمن ان کے پاس کوئی نہیں آیا۔ تو ایک مرتبہ کیا ہوا، ایک دوسرا یہودی سامان لینے کے لیے صحابی رسول کے سامنے ایک لسٹ لے کر آیا اور آ کر کہنے لگا یہ سامان چاہیے آپ پیک کر کے دیجئے۔ وہ صحابی نے کیا کہا سنیے گا، پیار دھیان سے سنیے گا۔ وہ صحابی نے کہا دیکھ میرے بھائی یہ جو سامنے جو دکان لگی ہے نا یہ سامان اسی سامنے دکان سے لے لے،
کوئی ایسا کہہ سکتا ہے؟ دشمن کی دکان سے لے لے. تو یہ بھی آنے والا یہودی تھا. کہا کیوں؟ کہا دیکھ چند دن ہو گئے دکان لگا کر, اس کے دکان پہ کوئی گاہک نہیں آیا, کوئی کسٹمر نہیں آیا. میرے یہاں تو چل رہا ہے, گزارا ہو رہا ہے. جب ان کے یہاں کوئی کسٹمر نہیں آئے گا تو یہ کھائے گا کیا, بچائے گا کیا, اپنی بیوی بچوں کو کیا پالے گا؟ تو یہ بہتر یہ ہے کہ تو سامان تو وہاں خرید لے. کس سے کہا جا رہا؟ دشمن سے کہا جاتا کہ سامنے کے دشمن کی دکان سے خرید لے. وہ بیچارہ گیا, سامان لیا. ایک قصہ جا کر وہ یہودی کو سنایا. دونوں یہودی سامان لینے کے بعد دکان والا, گاہک اور دکان کا اونر, کسٹمر اور دکان کا مالک, دونوں مل کر پھر صحابی رسول کی دکان کے پاس آئے. تو اس صحابی رسول نے کہا اب اور کیا چاہیے؟ سامان مل گیا. تو اس یہودی کا جواب سنیے, سنیے دھیان سنیے. اس یہودی نے کہا جو سامان وہاں ملنا تھا وہ سامان ہم نے وہاں لے لیا, اور جو سامان تمہارے نبی کی شریعت میں ملنا تھا وہ سامان ہم یہاں لے لیں گے. کہا کیا لینے آئے ہو؟ کہا ہم لینے یہ آئے ہیں کہ تمہارا اخلاق اتنا اچھا ہے کہ جو سامنے تمہارا دشمن ہے, تمہارا اسلام کا دشمن, پیغمبر کا دشمن, تمہاری کتاب کا دشمن, تمہارا اسلام کا دشمن, اس کی بات سن کر پھر بھی تم ان سے دشمنی نہیں کیا, ان کی دکان پہ میرے پاس منچے ان کے پاس بھیجا. تو اے اللہ کے نبی کے صحابی, جب تمہارا دل اتنا نرم ہے تو تمہارے نبی کا دین کتنا نرم ہوگا, تمہارا نبی کا دل کتنا نرم ہوگا. اسی لیے صحابی اب ہم تمہارے پاس دکان کا سودا لینے نہیں آئے ہیں, تمہارے ہاتھ میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے کے لیے آئے ہیں. ہمارے پاس اخلاق نہیں, مسلمان مسلمان سے جلتا ہے, مسلمان مسلمان کو سامنے آنے نہیں دیتا. ہم کو آپ کو مضبوط ہونا ہے. آج دشمن دیکھتے ہیں میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے تریپورہ کے ساتھ, کیا ہوا حلب کے ساتھ, کیا ہوا لیبیا کے ساتھ, کیا ہو رہا ہے کشمیر کے ساتھ, کیا ہو رہا ہے اتر پردیش میں, کیا ہو رہا ہے جگہ جگہ مسجد نام پر, مسلمانوں کے نام پر, پردے کے نام پر, حجاب کے نام پر. ابھی کرناٹک کی سرزمین پر مسکان کے ساتھ کیا ہوا. مگر ہم نے سوچا ہے ہمارے پاس مال ہے, دولت ہے, کھانا ہے, پینا ہے, پھر بھی ہم اللہ کے بارگاہ پہ آ کر نماز نہیں پڑھتے. بتاؤ ہمارے سب سے بڑی درندگی ہے یہ, جو قوم کھا کر پی کر اللہ کو یاد نہ کر سکے, پھر اللہ تعالیٰ حالات ایسے کر دے گا کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو دنیا پہ جینے کے لائق نہیں بنائے گا. ہم عبادت کے نام پہ جمع نہیں ہوتے, نماز کے نام پہ جمع نہیں ہوتے, بیان کے نام پہ جمع نہیں ہوتے, علماء کے نام پہ جمع نہیں ہوتے. جب ہمارے اسلام کے اندر کوئی بری نظر ڈالتا ہے, سب لوگ روڈوں میں نکلو, روڈوں پہ نکلو, روڈوں پہ نکلو, ریلی ہے, ریلی ہے. یار ریلی کے نام پہ نکلنے والوں, کبھی اللہ کے واسطے بھی نکلو گھروں سے. اگر اللہ کے نام پہ تم مسجد پہ نکلو گے تو پھر اللہ روڈوں پہ نہیں نکالے گا تجھے. اللہ کی طاقت, اللہ کی مدد ہمارے ساتھ کیوں نہیں آتی ہے؟ کیونکہ آج ہماری زبان پہ تاثیر نہیں ہے, ہماری عبادت اچھے نہیں ہے, ہمارے اعمال نہیں ہے, ہم دشمن کی نظر پہ جی رہے ہیں, اللہ کی نافرمانی پہ نافرمانی کرتے جا رہے ہیں. تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ کیسے آئے گی؟ آج دیکھیں مسلمانوں کی تعداد کہاں ہے. بتاؤ مسلمان کیا معلوم, ستی شانم پکڑنے والا مسلمان, چکن کی دکان پہ گوشت مارنے والا مسلمان, اور کیا کہتے پھوٹ پھاٹ پہ کاروبار کرنے والا مسلمان, بڈی کی دکان لگانے والا, ٹھیلے والا, موز کی گاڑی والا, پھولا بیچنے والا, یہ ہے مسلمان. مسلمان کی بڑی کمپنی دنیا پہ آپ کو نہیں ملے گی جس کمپنی پہ کم سے کم 5,000 لوگ جیے. مسلمانوں کے اسکول نہیں ہے, مسلمانوں کے کالج نہیں ہے, اور مسلمان بیکار کے پیسے لٹا رہے ہیں, ڈانس کے نام پہ لٹا رہے ہیں, محرم پہ چوڑی کے نام پہ لٹا رہے ہیں. 11ویں کرنا یہ تو جائز ہے, یاد رکھیں ہم سنی بول رہے ہیں, ہمارے سینوں پہ اعلیٰ حضرت کی محبت کا نقش ہے. ہم 11ویں تو جائز کہتے ہیں, مگر 11ویں کے نام پر 1-1 لاکھ کا جھنڈا نکال کر ہماری قوم پیسے کو پانی کی طرح بہہ رہا ہے. محرم امام حسین کی یاد منانا یہ جائز ہے. غریبوں کو کھانا کھلاؤ, کھانا نہیں کھلاتا, 1 لاکھ کا ڈھول بجاتا, ناچنے والے کو بلا کر پورا گاؤں نچاتا. کیا یہ مسلمان ہے؟ پہلے اپنے آپ بدلو, بعد میں دوسروں کو بتانا. میں کسی کو قصوروار نہیں ٹھہراتا, کوئی ہمارا دشمن نہیں ہے, ہمارا دشمن ہمیں تمہیں ہے. بس ہم اور آپ اپنی دشمنی ختم کر دے, اپنی نفرت ختم کر دے, تو یاد رکھیے جو ہمیں گالیاں دیتے ہیں نا, ہمارا کیریکٹر دیکھ کر, ہمارا اخلاق دیکھ کر ہمیں گالی نہیں دیں گے. ہم جس راستے سے گزر کر جائیں گے, ہمارے راستوں کے سامنے آ کر وہ پھول بچھاتا ہوا نظر آئے گا. کیوں اے پی جے عبد الکلام کو آپ بھول گئے؟ وہ بھی تو مسلمان تھا نا. کیوں راشٹرپتی بتایا گیا؟ اس لیے بنایا گیا کہ اس کے پاس پاور تھا, علم تھا. ہم کیوں نہیں آگے بڑھتے؟ ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں. ہمارے بچے کتنے کوالیفیکیشن والے ہیں, کتنے پڑھے لکھے والے ہیں, ہمارے کالج کتنے ہیں,
ہمارے اسکول کتنے ہیں بتائے؟ کوئی بھی نہیں ہے. اور جو بھی MBA BA کر رہا ہے آج کا نوجوان گھاس کاٹ رہا ہے. موبائل کو لے لیا, 1 لاکھ کی گاڑی باپ نے لون پہ دلا دیا, باپ کے سر پہ بوجھ بن گیا ہے. باپ نے جو ماں کو روزانہ 100 روپے خرچے کے لیے دیتا ہے اس میں سے 50 روپے نکال کر گاڑی پہ پیٹرول ڈال کر پورا گام گھومتے رہتا. کیا بولے تو حضرت جاب نہیں ملتے, اور بعد میں کیا بولتے؟ ارے ہمیں مسلمان آنا, اس کو ہمیں جاب ملیا نہیں. یار جاب کو مسلمان کو کوئی تعلق نہیں بھائی. جاب بننے کے لیے تیرے پاس کیا ہے اندر؟ تیری ڈگری کتنا ہے, کتنا تو یہ مارک آئے بتائیے, کتنے پرسنٹ کے اعتبار سے تو بڑا آدمی بنا؟ ابھی بڑا آدمی بنیے. میں کہتا ہوں سنیے, ہم PM نہیں بن سکتے, ہم CM نہیں بن سکتے, مگر یاد رکھنا ہم کلکٹر ضرور بن سکتے ہیں, ہم IAS ضرور بن سکتے ہیں, ہم کورٹ کا جج ضرور بن سکتے ہیں. ان چیزوں کو بننے کے لیے ہمارے پاس پڑھائی کا ہونا ضروری ہے. اسی لیے میرے بھائیوں, نمک روٹی کھاؤ, اپنے بچوں کو پڑھاؤ. شان سے جینا ہے تو علم سیکھو. جس کے پاس علم ہوتا ہے وہ سب سے آگے رہا کرتا ہے. بن سکتے کلکٹر. ہمارے بچے کتنے کلکٹر ہے بتائیے؟ کتنے IAS ہے؟ ہمارے لوگ کتنے پیسے والے ہیں جو غریبوں کی مدد کرتے ہیں؟ اس لیے میرے بھائیوں, نفرت ختم کرو. اسلام محبت کی بات کرتا ہے, اسلام اخلاق کی بات کرتا ہے. اسلام تو یہ کہتا ہے کہ سامنے والا اگر دشمن بھی آ جائے وہ بھوکا رہے, کھانا کھلاؤ. میرے نبی کی زندگی آپ نے دیکھا ہے, جب میرے آقا کے گھر پہ جب کچھ کھانا وغیرہ پکتا, اچھے لذیذ کھانا پکاتا, سالن وغیرہ پکتا, تو سرکار کے سامنے جب دسترخوان بچھایا جاتا تو میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا کرتے؟ دسترخوان میں کھانا بیٹھنے سے پہلے سرکار کیا فرماتے؟ سرکار چند کٹورے لے کر گھر سے باہر نکلتے, اور گھر سے باہر نکلنے کے بعد سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 1-2 کٹورا اپنے اڑوس پڑوس کے لوگوں کو دیا کرتے. وہ گھر کس کا ہوتا معلوم؟ یہودی کا, عیسائی کا, کافر کا, مشرکوں کا, نبی کے دشمنوں کا گھر ہوتا. مگر نبی دروازہ مار کر سالن پیش کرتے, رمضان کا مہینے میں کھجورے پیش کرتے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دینے جاتے دشمن کے گھر پہ دروازہ مار کر, تو یہودی لوگ کہتے اے اللہ کے پیغمبر ہمیں تو آپ کے دشمن ہیں. تو نبی فرماتے دیکھو دشمنی اپنی جگہ ہے. میں نے جب کھانا میرے سامنے آیا تو میں نے سوچا کہ جہاں میں اپنا پیٹ بھراؤں, ہو سکتا ہے میرے سالن میں سے تمہارے بچوں کا پیٹ بھی بھر جائے. یہ اخلاق پیدا کرے. بس آج کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں. ہم سے ہم اور آپ نبی کی تعلیم پر چلے, مسلمان کا ساتھ دے, ہم سب سے آگے رہیں گے. کسی کے سامنے جا کر بھیک مانگو. میرا امام اہل سنت فرماتے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے, بے کسوں کا سہارا ہمارے نبی. موبائل میں پڑھ کر نماز ختم. کسی سے کہو بھائی نماز پڑھنے آؤ, ارے حضرت کیا ٹائم ہے, کیا کرتا بھائی, تو کوسا کلکٹر ہے بھائی, نماز نہیں پڑھو گے چھوتا تیرا حال. سنو ہنسنے کی بات نہیں, ہمارے نبی فرماتے ہیں جب مسجد ویران ہو جاتی ہے تو مسجد رو رو کر بد دعا کرتی ہے, اور مسجد کہتی ہے اللہ جس نے تیرے گھروں کو ویران کیا ہے اس کے گھروں کو برباد کر دینا. آج ہماری مسجد کی بد دعائیں لگ رہی ہیں, یا تو نماز نہ پڑھ کر یا تو نماز پڑھ کر. آپ کو یہ کیا بات ہے, ہاں نمازی تو بن گئے مگر مسجد کا ادب کرنا نہیں آیا. آج مسجد کے اندر لوگ فلم دیکھ رہے ہیں, مسجد کے اندر دنیا کی باتیں, مسجد کے اندر ماں بہنوں کی گالیاں, مسجد کے اندر ڈرامے چل رہے ہیں. اس وجہ سے یاد رکھیں مسجد جب برباد ہو جاتی ہے سارا کا سارا دیش برباد ہو جاتا. مسجد کی دعا بد دعا ہمارے ساتھ ہے. جمعے کی نماز پڑھنے جاتا بیچارہ, اور کام کے باقی دنوں پہ گھاس کاٹنے جاتا. نماز پڑھ کیا بولے تو رات میں 2 بجے تک فون آف لائن میں آن لائن میں رہے کرتے. کبھی آپ نے سوچا ہے موبائل کے چکر میں پڑھ کر کبھی صبح میں آپ کا بچوں کا ٹیوشن مس ہوا ہو؟ نہیں. موبائل کے چکر پہ آپ کی ٹرین کبھی مس ہوئی, آپ کی بس کا بھی مس ہوئی. وجے واڑا کی سرزمین پر 10 بجے ڈیوٹی کرنا ہے, مگر بیچارہ 5 بجے اٹھے گا, نہائے گا, دھوئے گا, ناشتہ کرے گا, ٹفن لے گا, 7 بجے یہاں سے نکلے گا. 10 بجے وہاں پہنچنا ہے, 5 بجے اٹھ جاتے. مگر گھر کے بازو پہ مسجد ہوتی, اذان کی آوازیں 5:30 بجے آتی, مگر ہماری آنکھ نہیں کھلتی. تو کیا ہوگا ہمارا دیش, کیا ہوگا تیرا بچہ, کیا ہوگا تیرا گاؤں؟ سب کے سب مارے جاؤ گے. اللہ کا عذاب ہے یہ. اللہ کے عذاب کو ہم اور آپ نے بلایا ہے میرے بھائی. اللہ کے گھروں کو آباد کرو میرے بھائی. ہاتھ جوڑ کر آپ کے سامنے میں التجا کرنے آیا ہوں. 2 سال کے بعد یہ موقع ملا ہے, یہ بھی اللہ کا شکر ہے. کئی جنازے نکل گئے, ہمیں اور تم زندہ ہو تو یہ بھی اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. زندگی جی رہے ہیں, کم سے کم نماز پڑھو, مسجدوں پہ جا کر عبادت کرو, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خیال کرو.